ٹھیک ہے بھائی. کوشچن نمبر 1. حضرت حمزہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول پاک کی کیا کیفیات تھی؟ اچھا، اب میں نے تو آپ کو یہ جو موقع بتایا ہے، یہ کون سا موقع بتایا ہے؟ جب وہ اعلان نبوت کر رہے ہیں. لیکن میں غلط بتا گیا. یہ وہ موقع ہے جہاں پر کوئی جنگ ہو رہی ہے جس کے اندر حمزہ جو ہے وہ اجازت لے کر جنگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ وہ موقع ہے. حضرت حمزہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول پاک کی کیا کیفیت تھی؟ کیا کیفیت تھی؟ نگاہیں مضطرب، ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر. یہ اس کے جواب میں لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما کر حضرت حمزہ کی پیشانی چومی؟ کیا فرمایا تھا؟ یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے، محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے. نمبر جیم. حضرت حمزہ نے کس مارکے میں جام شہادت نوش کیا؟ غزوہ احد. یہ اصل میں غزوہ احد کا پورا منظر ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اس موقع کو لے گیا جہاں پر اعلان نبوت ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے اس کو ہم دوبارہ اگر آپ پڑھیں گے اسی تناظر میں کہ جب جنگ ہو رہی ہے اور مارکے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ کو دوسرے انداز سے اس کو سوچنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت حمزہ نے کس مارکے میں جام شہادت نوش کیا؟ غزوہ احد میں. ٹھیک ہے. اس نظم کا خلاصہ بیان کیجئے. اچھا جی، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے. رقت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آدمی رونے جیسی کیفیت ہو جائے یا خوشی کے اندر اس کے آنسو نکل آئیں، اس کو بھی کہتے ہیں رقت. روئے زیبا، چہرے کو کہتے ہیں روئے زیبا. ٹھیک ہے. عرش معلیٰ، اللہ تعالیٰ کا عرش جہاں اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. مشیت، مشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قدرت. حسن نیت، نیت کی خوبی. چلیے اگلا سوال ہے، نظم کے پہلے شعر کی تشریح کیجئے. کیا شعر ہے پہلا؟ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر. یعنی غزوہ احد میں اجازت طلب کرنے کے لیے وہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں. جس حمزہ پر عرب کو طاقت پر جس کی ناز تھا وہ اب بھتیجے کی صداقت پر فدا ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ معنی ہیں اس کے. غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. مطلع کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے. جیسے میر تقی میر کی غزل ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. دعا قافیہ ہے جبکہ کر چلے ردیف ہے. یاد رہے کہ ردیف کے بغیر بھی مطلع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ایک لفظ استعمال کروایا ہے آپ کو، نئی ٹرم ہے مطلع. ٹھیک ہے. شعر کا جو پہلا غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مطلع. پوری غزل ہوتی ہے، اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے یا نظم کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع. اور جو آخری شعر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مقطع. صحیح ہے. مطلع کا دونوں مصرے اس میں قافیہ ہونا ضروری ہے. جیسے پہلا مصرع ہے، دوسرا مصرع ہے، یہاں پہ قافیہ ہونا ضروری ہے. لیکن اگلے شعر کے اندر پہلے مصرے میں قافیہ ہو نہ ہو دوسرے میں لازمی ہوتا ہے. یہ جو میں نے انڈا بنایا ہے یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ قافیہ. صحیح ہے. یعنی غزل کا یا نظم کا جو پہلا شعر ہوگا اس میں ضروری ہے کہ قافیہ ہو دونوں مصروں میں. لیکن اگلے شعر کے اندر پہلے مصرے میں قافیہ نہیں ہوتا، ہمیشہ آخری مصرے میں کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ہوتا ہے. اچھا، اگر فرض کیجئے کہ پہلے مصرے میں پہلے مطلع میں دونوں
مصروں میں قافیہ ہو جائے اور اگلے شعر کے بھی دونوں مصروں میں قافیہ ہو جائے تو اس شعر کو آپ کہتے ہیں حسن مطلع. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے آپ دیکھیے اسی نظم میں جو ہم ابھی نظم پڑھ رہے ہیں، پہلا جو شعر ہے وہ کیا ہے؟ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا بھتیجے کی صداقت پر. دونوں میں قافیہ ہے، طاقت اور صداقت، ٹھیک ہے. لیکن یہ کیونکہ مثنوی چل رہی ہے، اس میں ہر شعر میں الگ الگ ہوگا، اس لیے اس کے مثال دینا مناسب نہیں لگ رہا. کسی غزل کو اگر آپ اٹھائیں گے تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ کو پیج نمبر 161 پہ جائیے گا. خواجہ حیدر علی آتش کی غزل. دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے. پیج نمبر 161 پر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے. اس میں کیسے کیسے کیا ہے؟ ردیف ہے. کیسے کیسے کیا ہے؟ جو ایک جیسا چلتا آخری میں اسے ردیف کہتے ہیں. اور ان دونوں میں قافیہ کیا ہے؟ گما اور درمیاں. دیکھیے دونوں میں قافیے موجود ہیں، لہذا یہ کیا ہے؟ پہلا شعر ہے. پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع. لیکن دوسرے شعر میں جب جائیں گے آپ تو دوسرے شعر میں دیکھیے، زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. کیا ان دونوں میں قافیہ ہے؟ نہیں، ان دونوں میں قافیہ نہیں ہے. اس میں قافیہ ہے آسماں کیسے کیسے. تو اب یہ مطلع ہو گیا، لیکن یہ حسن مطلع نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس میں قافیہ دونوں مصروں میں نہیں ہے. تو اگر پہلا مصرع دونوں قافیے لیے ہوئے ہو اور شاعر اگلے مصرے میں بھی دونوں قافیہ لے آئے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے یہ دراصل کیا ہے؟ حسن مطلع ہے. ابھی دیکھیے آگے کہیں پہ بھی حسن مطلع نہیں ہے. نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. اب سب کے اندر جو ہے صرف آخری کے اندر قافیہ چلتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کسی بھی غزل کے اندر پہلے مصرے میں دونوں قافیے ہونا ضروری ہیں، اسی کو کہا جائے گا مطلع. لیکن اب جب شعر آگے چلتے ہیں تو اب ہر مصرے میں دونوں قافیے نہیں ہوتے. صرف کہاں قافیہ ہوتا ہے؟ آخری والے مصرے میں. اگلا شعر آئے گا آخری والے مصرے میں، ٹھیک ہے. اور ردیف جو ہے وہ بھی سیم چل رہا ہوتا ہے، لیکن ردیف کے بغیر بھی غزل ہو جاتی ہے. تو اب آپ کے پاس یہ جو سوال انہوں نے بتایا ہے پیج نمبر 139 پر، غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. مطلع کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے. جیسے مثال دی ہے میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اس میں کر چلے جو ہے ردیف ہے اور صدا اور دعا یہ قافیہ ہیں. علامہ اقبال کی غزل ہے جس میں بغیر ردیف کے شعر لکھا ہے، پھر چراغ لالائے سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. اس میں دمن اور چمن کیا ہیں؟ قافیہ ہیں، ٹھیک ہے. اپنی کتاب کے حصہ نظم سے 5 مطلع تلاش کریں. آپ کی جو 5 نظمیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں ان کے 5 کے مطلع آپ کو نکالنے ہیں، ٹھیک ہے. اور مطلع نکال کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے. تو مطلع سمجھ میں آ گیا. اور مقطع کیا ہوتا ہے؟ غزل کا آخری شعر. عام طور پر اس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا، اپنا نام استعمال کرے گا، صحیح ہے. تو ہم بولیں گے کہ بھئی یہ اس کا مقطع ہے. مقطع کا مطلب جہاں قطع ہو گئی، ختم ہو گئی. اور مطلع کا مطلب جہاں سے نظم شروع ہو رہی ہے. چلیے جناب اب ہم چل رہے ہیں سوال کی طرف. پیج نمبر 140 کے اوپر سوال نمبر 5، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے. حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش تھے، چچا تھے. حضرت حمزہ کا اقدام شہادت تھا،
حسن نیت پر، غلبہ اسلام پر؟ نہیں یہ تو نہیں ہے. اچھا جی، حسن نیت شعر میں لکھا ہے، یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے، حسن نیت پر تھا. ٹھیک ہے. اہل عرب کو امیر حمزہ کی اس خوبی پر ناز تھا، طاقت پر. وہ صحابی جن کے شوق شہادت سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی چومی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس شعر کو غور سے پڑھیے. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف، چرخ کوہن کانپ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ ایک نئی ٹرم پڑھنے جا رہے ہیں، شاعری کے اندر جو استعمال ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے جو ہیڈنگ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے وہ ہے استعارہ. کیا ہے؟ استعارہ. کیا ہوتی ہے استعارہ کی ترکیب؟ تو سمجھانے کے لیے میں پورا پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن کسے کہتے ہیں؟ میدان جنگ کو. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف، یہ میدان جنگ ایک طرف، چرخ کوہن کانپ رہا ہے، یہ پوری کائنات کانپ رہی ہے. یہ شعر ہے، میر انیس نے لکھا ہے. اس شعر میں انیس نے واقعہ کربلا کے ذکر میں حضرت عباس کی میدان جنگ میں تشریف آوری کا نقشہ کھینچا ہے. ان کی بہادری، ہیبت، عزم، حوصلے کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے شیر کی جرت اور بہادری کی مثال دی گئی ہے. شیر ایک درندہ ہے لیکن اس کی بہادری اور شجاعت کی صفت سامنے رکھتے ہوئے حضرت عباس کی بہادری اور شجاعت بیان کی گئی ہے. یعنی شیر کا لفظ اپنی اصلی اور حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا ہے. شعر کا لفظ اپنے اصلی اور حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا ہے. اس طرح جو مثال یا تشبیہ دی جاتی ہے اسے اردو ادب میں استعارہ کہتے ہیں. صحیح ہے. یعنی آپ کسی چیز سے کسی دوسری چیز کی خاصیت کو بیان کریں لیکن اصل معنوں میں استعمال نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے شیر کی طرح بہادر ہے، یہ جیسے یہاں لکھا نا کس شیر کی آمد ہے. اب شیر نہیں آ رہا، کون آ رہے ہیں؟ حضرت عباس آ رہے ہیں. لیکن حضرت عباس کی بہادری کو، جرت کو، طاقت کو شیر کی جرت، بہادری اور طاقت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. صحیح ہے. اب شیر اصل معنوں میں نہیں لیا گیا. جب اس طرح سے آپ تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ اصل معنوں میں نہیں لیا جاتا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ استعارہ. صحیح ہے. جیسے کہتے ہیں نا ایک تو کڑوا ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا. کسی آدمی کو بول رہے ہیں ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا. تو اس آدمی کو تشبیہ دے رہے ہیں کس سے؟ کریلے سے. لیکن کریلا اپنے اصل معنوں میں یوز نہیں ہو رہا بلکہ کریلے میں کیونکہ کڑوا پن ہے اور وہ جو آدمی ہے اس کی باتوں میں بھی کڑوا پن بہت ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ جو آدمی ہے دراصل کیا ہے؟ کریلے جیسا ہے. یا کریلا اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ تشبیہ اور صفات کے لحاظ سے کسی دوسرے کے ساتھ اٹیچ کیا جائے. اچھا ایک تو کریلا اوپر سے وہ بھی کون سا؟ نیم چڑھا. یعنی کریلے کو نکالا اور نکال کے اس کو نیم کے درخت پہ باندھ دیا تو اور کڑوا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو استعارہ کہتے ہیں اس کو ادب میں. جب بھی آپ ایسے جملے پڑھیں گے جس میں کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی ہے لیکن وہ اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے. استعارے کے 5 ارکان ہوتے ہیں. استعارے کے 5 ارکان ہوتے ہیں. اب یہ ارکان آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے مستعار منہ.
کیا ہوتا ہے مستعار منہ؟ وہ شخص، فرد یا چیز جس سے مثال دی جائے. جیسے اس والی مثال میں شیر ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے مستعار لہو. منہ نہیں بولتے ہیں اس کو، منہو ہے اصل میں، یہ لفظ عربی کا لفظ ہے. مستعار منہو اور مستعار لہو. فرد یا جس چیز کے لیے مثال لی جائے. جیسے اس میں کون ہے؟ حضرت عباس. اور اس کے بعد تیسری چیز وجہ جامع. یعنی آپ نے وجہ کیا تھی؟ وہ صفت یا خوبی جو دونوں میں موجود ہو. جسے کہیں گے آپ بہادری اور شجاعت. اس کے لیے شیر کو، شیر سے تشبیہ دی ہے حضرت عباس کو. اس کے بعد مستعار، مستعار مطلب وجہ جامع یا خوبی کو بیان کرنے کے لیے مستعار منہو سے لیا گیا لفظ، یعنی شیر. شیر کا جو لفظ ہے وہ بہادری کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور غرض استعارہ، غرض استعارہ کس غرض کے لیے استعمال کیا گیا؟ بہادری اور شجاعت. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بھی مثال دی کہ کاشف، ایک تو کریلا ہے اوپر سے نیم چڑھا ہے، یہ مثال لے لیں. تو اس میں مستعار منہو کیا ہوگا؟ کریلا. اور مستعار لہو کیا ہوگا؟ کاشف. وجہ کیا ہوگی؟ بد اخلاقی. یعنی آپ جو ہے وہ بد اخلاقی کو دراصل کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہیں. اس میں مستعار کیا ہے؟ کریلا. اور غرض استعارہ کیا ہے؟ بد اخلاقی کا اظہار. بد اخلاقی کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس شخص کی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا وہ ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھ کر بھاگ رہا ہے. تو ہوا کے گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگ رہا ہے، ہوا کا گھوڑا ہوتا ہے کوئی؟ نہیں ہوتا. یا اس کا گھوڑا ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے. تو آپ یہ دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گھوڑے کو ہوا کے ساتھ ملا رہے ہیں. اور ہوا کو ہوا کے معنوں میں استعمال نہیں کر رہے، بلکہ دونوں کی خوبی ہے. ٹھیک ہے. تو گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا ہے. اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں یہ استعارے ہوتے ہیں، جس میں آپ ایک چیز کی خوبی کو دوسری چیز کے لیے ادھار لے کے، اصل لفظ ہے مستعار، ادھار لینا. اردو میں استعارے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کسی دوسرے لفظ سے کوئی خوبی ادھار لے لی اور اس خوبی کو اپنے لفظ کے ساتھ استعمال کر لیا. اسی کے لیے کہا جاتا ہے استعارہ. اردو میں استعارہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا، مستعار لینا. ٹھیک ہے. اور کیا بنا سکتے ہیں آپ؟ کبھی دیکھا آپ نے پڑھنے کے دوران ایسے الفاظ آئے؟ چلیں جناب، یہ ہمارا ہو گیا سبق ختم. اوکے.